اب آپ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنیے۔ سورہ ابراہیم نمبر 14 آیت نمبر 36 تا 40۔ پہلے آیات کی تلاوت سنیے اور پھر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ حضرت مولانا ان آیات کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آج سے 4,500 سال پہلے بت پرستی ایسی بھیانک شکل میں تھی کہ اچھے اچھے انسان الجھن میں پڑ جاتے کہ اب آدمیت کیسے سدھرے۔ بتوں کی بندگی میں ننگا پن، ناچ گانے، زنا، جوا، شراب، بھنگ، حتیٰ کہ جن خیالی معبودوں کے بت بنا کر پوجتے انہیں بھی سنگ تراشی میں ننگا، بدماش اور زانی بتاتے۔ بزرگوں کے بتوں کو بغیر لباس کے بناتے، پھر انہی کو پوجتے بھی تھے۔ ڈھولک، منجرا، باجے، گاجے، سیٹی، تالی، بانسری، جلترنگ سے مجمع کو سرور و مستی میں لاتے۔ قوم کے چودھری، بادشاہ اور بڑے لوگ بھی اس میں آگے ہوتے۔ اب ایسی قوم کی اصلاح ہو تو کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصلاح کا ایسا کام کرایا کہ دنیا میں بت پرستی کی جڑیں ہل گئیں۔ بدقسمتی سے مکہ والے بھی بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس صورت کے نزول پر انہیں شرم دلائی گئی کہ اس شہر کے بسانے والے اور کعبے کی تعمیر کرنے والے ابراہیم تھے، ان کی مقدس جگہ پر تم نے بت پرستی کو کیسے پسند کیا؟ مکہ کی زمین کاشتکاری کے قابل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو آباد کیا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تاکہ اہل حق توحید کے اس مرکز میں آ کر سچے دین کی تعلیم و تربیت اور لذت حاصل کریں۔ طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے کریں اور غیر کی بندگی سے چھوٹ جائیں۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لا بسایا، بعد میں اللہ نے زمزم کا پانی جاری کر دیا جو آج بھی لاکھوں لاکھ انسان پیتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا، اور حج کے ایام میں سب لوگوں کے لیے میوہ اور پھل آس پاس سے اتنی برکت کے ساتھ آتا ہے کہ کوئی کمی نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی دعا سب کی سنتے ہیں، قبول جس کی چاہیں کریں نہ کریں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا آیت 39 میں یہ قول ہے کہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے، اور اس آیت 40 میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب میری دعا قبول فرما۔ سورت نمبر 15 الحجر آیت 52 تا 57 کے تحت حضرت مولانا پارک صاحب لکھتے ہیں، یہ مہمان جوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجنبی تھے۔ اچانک خاصی تعداد میں کسی گاؤں میں اونچے پورے جوان آ پڑے تو یوں بھی ڈر اور حیرت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے مہمان انسانی شکل میں فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے لڑکے کی بشارت دی تب معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یعنی میں اس بشارت سے اور رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بشارت سے نا امید ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ مجھے تو صرف یہ معلوم کرنا ہے
کہ کیا صورت پیش آئے گی اور اس بڑی عمر میں مجھے لڑکا کس طرح ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ بشارت کے لیے صرف ایک فرشتے کا آنا ہی کافی تھا۔ یہاں دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک پورا جتھے کا جتھا آیا ہے، اس لیے فرشتوں سے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ دوسری اور کون سی مہم درپیش ہے۔